السلام علیکم ویورز، یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 16 ہے اور آج کے لیکچر میں ہم صرف دو سیکشنز کو کور کریں گے اور وہ ہے سیکشن نمبر 335 اینڈ 336، کیونکہ یہ ایک ہی ٹائپ آف ہرٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہیں اطلاق صلاحیت عدو۔ یہ جو چیپٹر ہے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہرٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو سیکشن نمبر 332 میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا، اور جو سیکشن نمبر 332 ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہرٹ کے 5 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 تو یہ ہیں، یہ اطلاق عدو، اطلاق صلاحیت عدو، شجع، جرح، اور پھر یہ باقی قسم کے ہرٹس ہیں جو ان میں کور نہیں ہوتے۔ جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ جو فرسٹ ون ہے اطلاق عدو، اس کو جو ہے کور کیا ہے، اور یہاں پہ ایک ایڈوائس یہ ہے کہ جب آپ اس چیپٹر کے باقی سیکشنز جب آپ کور کر رہے ہوں تو اس سے پہلے یہ جو ویڈیو ہے سیکشن نمبر 332 کی ہرٹ والی، اس کو آپ لازماً دیکھیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں ملٹیپل جو ٹرمز ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں۔ جب تک آپ اس سیکشن کی جو ڈیفینیشن ہے ان ٹرمز کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کے لیے جو کائنڈز آف ہرٹ ہے اس کو سمجھنا جو ہے مشکل ہوگا۔ جو پریویس ویڈیو ہے اس میں ہم نے جو فرسٹ ٹائپ ہے اطلاق عدو اس کو کور کیا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم جو سیکنڈ اس کا ٹائپ ہے ہرٹ کا اس کو ہم کور کریں گے، اور وہ ہے اطلاق صلاحیت عدو۔ اس میں ہم نے اس چیپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو چیپٹر نمبر 16 ہے پاکستان پینل کوڈ میں، اس میں کافی ساری امینڈمنٹس جو ہیں کی گئی ہے، اور اس میں جو پروویژنس ہیں اور جو پنشمنٹس ہیں وہ سارے نیو ڈالے گئے ہیں، پرٹیکولرلی جو ضیاء کا ایرا ہے جس کو اسلامائزیشن کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرمز جو ہیں یہ بھی آپ کو سنائے لگتے ہوں گے۔ یہ اوریجنل پینل کوڈ کا پارٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور ان پروویژنس کا اور ان کی جو پنشمنٹ ہیں ان کو جو سورس ہے پرٹیکولرلی وہ قرآن اور سنہ ہے۔ اور پریویس لیکچر میں ہم نے جو ایک چیز منشن کی تھی وہ یہ ہے کہ اس کا جو قرآنک سورس ہے وہ ہے سورہ المائدہ کی جو آیت نمبر 45 ہے، وہ اس کا قرآنک سورس ہے، جو جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کی بات کرتا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن نمبر 335 کو، یہ اطلاق صلاحیت عدو کی بات کرتا ہے۔ جو پریویس لیکچر تھا جو سیکشن نمبر 333 اور 334 ہم نے پڑھا، اور وہاں پہ آرگن جو ہے بالکل جسم سے کسی طریقے کر الگ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ہم نے ان ٹرمز کو دیتا تھا ڈسممبر، امپلیکیٹ، سیورز، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکشن نمبر 335 ہے جس میں ہم آج اس کو کور کریں گے، یہ بالکل الگ کنسپٹ ہے، یعنی یہاں آرگن جو ہے وہ جسم کے ساتھ جڑا رہتا ہے لیکن وہ اندر سے مکمل طور پر بے جان، ناکارہ یا پیرالائزڈ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سیکشن ہے اطلاق صلاحیت عدو، ٹھیک ہے، یہ جو ٹرم ہے نا اطلاق، اس کو ہم نے پریویس لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ یہ اردو کا جو لفظ ہے نا طلق، جیسے ہم کہتے ہیں نا حق طلب یا حق تلفی، تو یہ سیم وہی ٹرم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تباہ کر دینا، یعنی ختم کر دینا۔ جب ہم حق تلفی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو حق ہے وہ کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، یعنی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور سیملرلی یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ اطلاق، اور صلاحیت تو آپ کو پتہ ہے کہ کیپیسٹی کو کہتا ہے، اور عدو بھی، یہ بھی مطلب اردو کا ٹرم ہے جو ہمارے آرگنز ہے۔ جو آرگنز ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے ان کو ختم کر دینا۔ جو اسلامک جورسپروڈنس ہیں، جو فقہ ہیں، اس میں جو انسان کا جسم ہے، اس کی جو اعضاء ہیں، اس کو صرف ان کی جو لک ہے یعنی شکل ہے اس کی وجہ سے اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ ان کی جو فائدے ہیں، ان کی جو صلاحیت ہیں، ان کی جو یوٹیلیٹی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر ایک شخص کا ہاتھ ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ لٹک رہا ہے، پر اس میں 1% بھی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کھلا سکے، ایون کہ وہ پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا، تو شریعہ کی نظر میں وہ ہاتھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شریعہ کے مطابق، یعنی اسلامک لا کے مطابق، کسی آرگن کے جو فنکشنز ہیں، جو صلاحیت ہیں، اس کو اگر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جائے تو یہ بالکل اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا اس آرگن کو
اگر کسی ویپن سے کاٹ کر بالکل الگ کر دیا جائے. سو اس وجہ سے جو اس کی پنشمنٹ ہے دونوں صورتوں میں، چاہے آپ آرگن کو بالکل کٹ کر دیں جیسے ہم نے اطلاق عدو میں کہا تھا، یعنی یہ بالکل طلب کر دیں، ختم کر دیں، یا اگر اس کی صلاحیت کو ختم کر دیں، آرگن باقی رہے، تو دونوں صورتوں میں سزا جو ہے وہ برابر ہیں، یعنی کہ قصاص یا عرش جو ہے وہ رکھی گئی ہے. دیکھیں جو فورنسک میڈیسن ہے نا، اس میں جو ہماری باڈی ہے، ہیومن باڈی، وہ دو طرح سے کام کرتی ہے. ایک تو اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس سیکشن کے ریلیونس میں دیکھ رہے ہیں، تو جو نمبر 1 ہے وہ ہے سینسری کیپیسٹی، ان جو ہمارے سینسز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے دیکھنے کی حس ہے، سننا، سونگنا، چکھنا، یہ ساری کیا ہیں، صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کس کے ساتھ لنک ہے؟ اسی ورڈ کے ساتھ لنک ہے. سو فار ایگزامپل اگر ہمارے آنکھ کا جو آئی بان ہے وہ بالکل صاف اور صحیح سلامت ہو، پر اندر کی جو آپٹیکل نرو ہے اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو اس سے سیدھا جو اندھا پن ہے وہ کاز ہوگا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سینسری فنکشن لاس ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اتلاف صلاحیت عدو ہوگا. لیکن کس چیز کا؟ سینسری کیپیسٹی کا. اور جو سیکنڈ ون ہے وہ ہے موٹر کیپیسٹی. اور موٹر مینز یعنی حرکت کرنا، یعنی حرکت کی طاقت. جیسے ہمارے مسلس ہیں، جوائنٹس ہیں، اس کو ہلانے کے لیے، مطلب اس کو ہم جب ہلاتے ہیں تو وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم وزن اٹھائیں، ٹھیک ہے. سو اگر بازو جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہو، پر اس کی جو مین نرو ہے اگر وہ بلاک ہو جائیں تو جس سے جو بازو ہیں ہمارے وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں موٹر فنکشن لاس. یعنی یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اتلاف صلاحیت ہے کسی عدو کا. سو اب ہم اس سیکشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ who ever destroys or permanently impairs the function, power or capacity of an organ of the body of another person causes permanent disfigurement is said to cause اتلاف صلاحیت عدو. اب اس میں ڈفرینٹ ٹرمز یوز کیے گئے ہیں، ڈسٹرائے، امپیئرز، اوکے. سو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. سو ہو ایور ڈسٹرائز کا کیا مطلب ہے کہ جسم کے کسی آرگن یا اگر کوئی حصہ ہے اس کی جو کام کرنے کی طاقت ہے، کیونکہ یہ جو سیکشن ہے اس کا جو فوکس ہے وہ جسم کے کام کرنے کی جو فنکشن ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے اوپر ہے. سو اگر کوئی شخص کسی کے جسم کے آرگن یا حصے کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو مکمل طور پر یعنی زیرو کر لیتا ہے، یعنی 100% اس کو کیا کر دیتا ہے، اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ڈیٹ کر دیتا ہے، بھلے ہی وہ آرگن جو ہے وہ جسم کے ساتھ جوڑا رہے. اور جو میڈیکل فورنسک ہیں اس میں یعنی اس کو ٹوٹل فنکشنل پیرالسس کہا جاتا ہے. اور اس میں جو آرگن ہوتا ہے وہ باہر سے بالکل صحیح سلامت رکھتا ہے پر اندر سے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے آنکھ کی ایگزامپل دی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو آنکھ کی سائڈ پہ اگر اس کو چوری کے نوک سے اس کو مارتا ہے تو آنکھ بھلے باہر نہ آئے لیکن یعنی امپوٹیشن نہ ہو، پر وہ جو اندرونی آپٹک نرو ہے اور جو ریٹنا ہے وہ پوری طرح تباہ ہو جائے تو اس کی جو نظر ہے وہ کیا ہوگی، وہ چلی جائے گی. یعنی اس کو پرماننٹ جو بلائنڈنیس ہے وہ کاز ہو سکتی ہے. اوکے. اس کے بعد ہے کہ اور پرماننٹلی امپیئرز، یعنی آرگن کا جو امپیئرز کا مطلب ہے کہ آرگن کا جو فنکشن ہے وہ تھوڑا بہت چلتا ہے پر اس کی جو اصل طاقت ہے نا یا جو ایفیشنسی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بھی پہلے جیسے ٹھیک نہیں ہو سکتی. اگر چوٹ جو ہے فار ایگزامپل کسی کے ہاتھ کے اوپر لگ جائے اور جو ہاتھ ہیں اگر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل جو فزیوتھیراپی ہے یا دوائیوں وغیرہ سے یا احتیاط سے علاج سے اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر تو سیکشن نمبر 335 جو ہے وہ نہیں لگے گا. یہ جو سیکشن ہے یہ تب لگتا ہے جب جو نقصان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی پرماننٹ ہو. فار ایگزامپل اے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ بی کو نا غصے میں زور سے تپڑ مارتا ہے اور تپڑ جو ہے وہ اس کے کان پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور تپڑ کے دباؤ کی وجہ سے اس کے جو کان کا پردہ ہے بی کا وہ پڑ جاتا ہے. تو جب پردہ پڑ جاتا ہے تو
اس کے بعد جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آڈیومیٹری رپورٹ کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یعنی یہ جو بی ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے سننے کی وہ 50% رہ گئی ہے، یعنی اب اس میں امپرومنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یعنی وہ 50% کم اس کو سنائی دے گا۔ اور کان کی جو سننے کی طاقت کا پرماننٹ کم ہونا جو ہے وہ پرماننٹلی امپیئرمنٹ اور شمار ہوتا ہے۔ اوکے، سو یہ کہتے ہیں کہ who ever destroys or permanently impairs the functioning power or capacity of an organ۔ اب یہاں پہ جو فنکشننگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ سینسری پاورز جو ہیں جیسے ہیں دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ فنکشننگ ہے۔ اور جو فنکشننگ ہے اس میں جو آرگن ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ جوڑا بھی ہوتا ہے، یعنی ان میں پاور اور کیپیسٹی دونوں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، لیکن وہ جو آرگن ہے وہ اپنا جو اصل کام ہے، جو برین کی جاب ہے، وہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ فزیولوجیکل ایکشن ہے۔ اور یہ جو فنکشننگ ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ دو اس سے ریلیٹڈ ہیں، ایک تو یہ سینسری ہے، ٹھیک ہے، سینسری فنکشنز جو ہوتی ہیں جیسے ویژن، ہیئرنگ، ٹیسٹ، اسمیل، اور دوسرے جو ہیں جو آرگن فنکشننگ کی اگر ہم بات کریں، ایک سینسری فنکشننگ ہے اور دوسرے جو ہے وہ آرگن فنکشننگ ہے۔ تو سینسری میں تو سینسز سے ریلیٹڈ ہے، جو آرگن فنکشننگ ہے جو ہمارے اندر کے آرگنس ہیں جیسے بلیڈرز ہیں، بلیڈر کنٹرول ہے یا ڈائجیشن ہے یا اسپیچ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آرگن کی فنکشنز ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص کو دماغ کے اس حصے پر مارا جاتا ہے جو ہماری جو اسپیچ ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی جو بروکاز ایریا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا منہ، ہونٹ، زبان بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں اور اس میں پوری پاور بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن دماغ سے جو سگنلز ہیں وہ کٹ ہو جاتا ہے اور اس صورت میں جو وکٹم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بے زبان ہو جاتا ہے اور وہ بول نہیں سکتا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیسیا۔ یعنی وہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ کس چیز کا شکار ہو جاتا ہے؟ وہ ایپیسیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو یہاں پر کیا چیز ضائع ہوئی؟ اس کی زبان موجود ہے اور بولنے کی جو قدرتی فنکشننگ ہے، یعنی لاس آف فنکشننگ اس کو جو وہ ہوئی ہے، کاز ہوئی ہے۔ اور پھر نیکسٹ ہے پاور اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے آرگنس ہیں یا جو ہمارے مسلس ہیں ان کی جو طاقت ہوتی ہے یا زور لگانے کی جو قوت ہوتی ہے اس کو پاور کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو آنکھ والی ایگزامپل دی تھی، سو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ تو ہم نے ڈسٹرائی کی بات کی تھی نا کہ اگر بالکل جو کنٹرول ہے اس کی جو نظر ہے وہ بالکل چلی جائے وہ تو ڈسٹرائی میں آ جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو پاور سے لنک کریں تو وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو لینس کا فوکس کرنے کی جو پاور ہوتی ہے، جو اکوموڈیٹیو پاور ہے، اگر چوٹ لگنے سے جو آنکھ کا جو فوکس ہے نا اگر وہ خراب ہو جائے پر پھر بھی نظر جو ہے وہ آتی رہے تو اس کو لاس آف پاور کہا جائے گا۔ اور سملرلی ایک ایگزامپل ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے ہے، وہ لوہے کا جو راڈ ہے اس سے بی کو ہاتھ کے اوپر مارتا ہے اور اس سے اس کی جو نرو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ صحیح سلامت رہتا ہے، وہ اس کو اوپر نیچے ہلا بھی سکتا ہے، لیکن ہاتھ کے اندر جو موجود مسلس ہیں ان کی جو گرپ اسٹرینتھ ہے، یعنی جو پکڑنے کی طاقت اس کی ہے، پاور ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس نے کیا کاز کیا؟ یہاں پہ اس نے پاور کی جو صلاحیت ہے اس کو پاز کیا۔ اور اس کے بعد جو ٹرم یوز ہوا ہے وہ ہے کیپیسٹی، یعنی ہماری جو باڈی ہے، ہماری جو آرگن ہے، اس کے کام کرنے کی جو حد ہوتی ہے، یعنی جو والیوم ہے یا جو برداشت کرنے کی لمٹ ہوتی ہے اس کو کیپیسٹی کہتے ہیں، یعنی دا میکسیمم لمٹ اور رینج آف انڈیورنس یا فنکشن، اس کو کیپیسٹی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہماری جو ویژن ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم سامنے بھی دیکھ رہے ہوں نا، اگر ہم سائڈ پہ فوکس نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی ہمیں سائڈ کی جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور وہ کس وجہ سے نظر آتی ہیں؟ وہ اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ یعنی اگر دیکھنے کا جو پورا دائرہ ہے، جو ویژول فیلڈ ہے، والیوم ہے، اگر چوٹ سے انسان کو صرف سامنے نظر آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے، سامنے نظر آئے، اور جو آس پاس کے کا جو پورا دائرہ ہے نا اگر وہ ہمیں نظر نہ آئے تو پھر یہاں پہ یہ کیا ہوگا؟ یہ لاس آف کیپیسٹی ہوگا، کیونکہ ہماری جو ویژن کی جو حد ہے، ٹھیک ہے، جو رینج ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے نا کہ اگر ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سائڈ بھی نظر آتا ہے، لیکن اگر ہمیں سائڈ آنا بند ہو جائے کسی چوٹ کی وجہ سے
اور صرف ہم سامنے پہ فوکس کر سکیں تو یہاں پہ پھر ہماری کیپیسٹی لاس ہوتی ہے. یعنی جو پاور ہے یہ طاقت ہے اور جو کیپیسٹی ہے وہ گنجائش ہے یا لمٹ ہے یا حد ہے کسی جو ہمارے آرگن ہیں ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ہو کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی شخص کی، جیسے ہم نے یہاں بات کی نا کہ اگر اس کی ہیئرنگ کی پاور جو ہے وہ 50% رہ جائے یا اگر اس کی پاور یا کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں جو وہ کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں. اور اس میں ایک جو ٹیسٹ ہے نا وہ ہے EMG اور اس کو کہتے ہیں الیکٹرو مایوگرافی. اور دوسرا جو ٹیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں NCS یعنی نرو کنڈکشن جو اسٹڈی ہے یہ کروائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ جو مسلس ہیں اور جو نروس ہیں ان کے اندر سوئیاں اور الیکٹرک شاکس دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ جو دماغ سے سگنلز ہیں مسل تک وہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اگر ٹرانسمیشن زیرو آئے تو پھر اس کو پیرالسس یعنی ڈسیبل یا ڈسٹرائے جو ہے یہ ہو جاتا ہے. اور اسی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس سے ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ اس کی جو فنکشننگ ہے، پاور ہے، کیپیسٹی ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ لاس ہو چکے ہیں. اور سملرلی جو ہیئرنگ سے ریلیٹڈ ہے اس میں یوزولی کیا کیا جاتا ہے کہ جو آڈیومیٹری کا ٹیسٹ ہے، جو پیور ٹون آڈیومیٹری ہے وہ کروایا جاتا ہے. یعنی کان کے جو ہیئرنگ لاس ہے اس کا ایگزیکٹ جو پرسنٹیج ہوتا ہے نا وہ اس کا ایک چارٹ بنتا ہے. اور پھر یہ جو چارٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کورٹ میں ایز این ایویڈنس پیش ہوتا ہے. اور یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ کون کرواتے ہیں؟ لازمی بات ہے یہ ڈاکٹرز کرواتے ہیں. اور ڈاکٹر جو ہے اس پورے چیپٹر میں جو چیپٹر نمبر 16 ہے اس کے ساتھ لنک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں یہ جو ہرٹ سے ریلیٹڈ ہیں یہ ہمیں کون بتائے گا؟ اگر وکٹم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ہے یا مطلب میری پاور یا کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ نظر تو نہیں آتی نا، اس کے لیے ایک ویلڈ پروف چاہیے ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ MLC ہوتا ہے، یعنی جو میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. سو اگر ہم ڈاکٹر کی بات کریں اور میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کی بات کریں تو یہ ریلیونٹ ہے جو ہمارے پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 299 ہے. اور یہ جو سیکشن نمبر 299 ہے یہ جو چیپٹر نمبر 16 ہے اس کا انٹروڈکٹری سیکشن ہے. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیپٹر نمبر 16 ہے، ٹھیک ہے. یہ ہیومن باڈی اور لائف سے ریلیٹڈ ہے. لائف والا پارٹ ہم آلریڈی کور کر سکتے ہیں، اب ہم ہیومن باڈی والا اسٹارٹ کیا ہے. تو اس میں یہ جو ڈیفینیشن پروویژن ہے 299 یہ کہتے ہیں کہ اس چیپٹر میں یہ جو نیچے دیے گئے ٹرمز ہیں نا یہ پرٹیکولرلی اسی چیپٹر کے لیے یہی میننگ رکھیں گے. اور اس میں ایک جو ٹرم ہے 299C کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کرتا ہے اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر کی. اور یہ کہتے ہیں کہ اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر کون ہوتا ہے، یعنی وہ ایک میڈیکل آفیسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی میڈیکل بورڈ بھی ہو سکتا ہے جس میں ملٹیپل ڈاکٹر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 سے زیادہ. اور ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہاؤ سو ایور ڈیزگنیٹڈ اتھرائزڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹ، کہ ان کو پروونشل گورنمنٹ نے اتھرائز کیا ہو. اور اس کو ہم پریویس ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کیوں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کنسٹیٹیوشن ہے اس میں جو لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہیلتھ ہیں وہ کیا ہیں، وہ پروونشل سبجیکٹ میٹر ہیں. یعنی پروونس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کے اوپر اگر لا میکنگ کرتی ہیں یا کسی کو اتھرائز کرتی ہیں، ہائر کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو پاور ہے وہ پروونس کے پاس ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ پروونشل گورنمنٹ لکھا ہوا ہے. سو جو ڈاکٹر ہیں یعنی جو میڈیکل آفیسر ہوتا ہے وہ جب MLC بناتا ہے تو وہ جو MLC ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایز این ایویڈنس پیش ہوگا نا، کیونکہ اسی سے ہی یہ ثابت ہوگا کہ کسی کی جو صلاحیت ہے وہ کس حد تک، کون سی صلاحیت ڈیمیج ہوئی ہے اور کس حد تک ہوئی ہے. اور پھر یہ جو MLC ہیں یہ ایز این ایویڈنس پیش کی جاتی ہیں کورٹ میں انڈر قانون شہادت آرڈر. اور وہ جو آرٹیکل 59 ہے QISO کا وہ اس میں ریلیونٹ ہے. سو یہ بات کرتے ہیں اوپینین آف تھرڈ پرسن ون ریلیونٹ، ٹھیک ہے. دیکھیں یوزولی جو کورٹ کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جج جو ہے وہ صرف ان لوگوں کی بات سنتا ہے جو
موقع پر موجود ہوتے ہیں، یعنی لڑائی کے وقت موجود ہوں، جیسے آئی وٹنسز ہوتے ہیں. لیکن جو آرٹیکل 59 ہے یہ ایکسیپشن دیتا ہے، یعنی استثناء دیتا ہے ان لوگوں کو، یعنی جو تھرڈ پرسنس ہیں، ایسے تیسرے شخص کو عدالت میں ان کی جو گواہی ہے اس کو دینے کی جو اجازت دیتا ہے. یہ جو آرٹیکل 59 ہے QSO کا، جو موقع پر موجود نہیں تھا پر وہ اپنے علم، سائنس یا آرٹ کی وجہ سے وہ سچ بتا سکتا ہے. یہ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں نا اوپینین آف ایکسپرٹ. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے، یعنی جب کورٹ کو کوئی اوپینین چاہیے ہوتا ہے فارمولا کے اوپر، سائنس، آرٹ یا کسی بھی چیز کے اوپر، ہینڈ رائٹنگ یا فنگر امپریشن، تو ان کی جو ایویڈنس ہوتی ہے، ان کی جو گواہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ریلیونٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. سو اس کیس میں جو ڈاکٹر ہیں، جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہے، وہ ایک ایکسپرٹ کنسیڈر ہوتا ہے نا. سو اس کی جو گواہی ہے وہ کیا ہے یہاں پہ ریلیونٹ. اب جیسے یہاں لکھا ہوا ہے نا سائنس، تو اس میں کوئی بھی سائنس آ سکتا ہے نا، یعنی اس میں میڈیکل سائنس بھی آ سکتا ہے، فورینسک سائنس بھی آ سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کو قانون میں کیا کہا جاتا ہے، ایکسپرٹ کہا جاتا ہے. دیکھیں جو جج ہوتا ہے نا وہ خود ایکسپرٹ تو نہیں ہوتا نا، میڈیکل ایکسپرٹ تو وہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدالت میں جا کے یہ کہے کہ سر فار ایگزامپل اے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بی نے میرے سر پہ ڈنڈا جو ہے وہ مارا ہے، میرے بازو پہ ڈنڈا مارا ہے اور میرا بازو جو ہے وہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے. اب جج جو ہے صرف اس اے کے کہنے کے اوپر وہ اس کو 10 سال کی جیل اور 50 لاکھ کا عرش تو نہیں لگا سکتا نا. سو جج جو ہے وہ آرٹیکل 9 کے تحت جو اتھرائز میڈیکل آفیسر ہوتا ہے، جس کو ہم نے سیکشن نمبر 299C میں دیکھا، جو سرکاری ڈاکٹر یا نیورولوجسٹ ہوتا ہے. یہ اچھا اس کے لیے ایک جو چیز ضروری ہے نا، جو سرکاری جو اتھرائز میڈیکل آفیسر ہوتا ہے وہ سرکاری ہسپتال کا ہوگا، کیونکہ وہاں ہم نے کہا تھا نا کہ اتھرائز بائی جو پروونشل گورنمنٹ ہے. اگر کسی پرائیویٹ کلینک کا، پرائیویٹ ہاسپٹل کا جتنا بھی قابل ڈاکٹر کیوں نہ ہونا، اس کی رپورٹ قابل قبول نہیں ہوتی انڈر 59 آرٹیکل 59. سو اوکے، سو جو جج ہوتا ہے وہ یہاں بھی کیا کرے گا، وہ اتھرائز جو میڈیکل آفیسر ہوتا ہے اس کی جو سائنٹیفک رپورٹ ہوتی ہے اور اس کی جو گواہی ہوتی ہے وہ اس کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد یہ کنفرم کرے گا کہ ہاں واقعی اس کی جو نس ہے وہ دب گئی ہے اور یہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے. اور کوئی بھی رپورٹ ہو، جیسے ہم نے کہا نا کہ EMG ہے یا فار ایگزامپل NCS ہے یا آڈیومیٹری کے ٹیسٹ ہے، تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں، یہ اسی آرٹیکل کے انڈر جو کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایکسپرٹ کے اوپینین ہوتے ہیں. سو یہ تو ہو گیا سیکشن نمبر 335 جو ڈیفائن کرتا ہے اطلافی صلاحیت عدو کو. اب جو اگر کوئی شخص جو ہے یہ آفینس کمٹ کر لیتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ ہمیں سیکشن نمبر 336 بتاتا ہے. اور جو سیکشن نمبر 336 ہے وہ کہتا ہے پنشمنٹ فار اطلاقی صلاحیت عدو. اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ whoever by doing any act with the intention of causing hurt. یہاں ہرٹ کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اصل میں تو ہرٹ ہی ہے نا، لیکن ہرٹ کی ایک کائنڈ ہے جس کو ہم نے سیکشن 332 میں جو ہے دیکھا تھا، 332 میں. اوکے، ٹو اینی پرسن، اگر کوئی شخص جو ہے وہ بھی ایکٹ پرفارم کرتا ہے کس کے ساتھ، منظریہ کے ساتھ، یعنی اس کا کمپلیٹ انٹینشن ہو 100%، وہ جب کسی کو مارنے جا رہا ہو یا کسی پہ وار کر رہا ہو تو اس کا 100% یہ ارادہ ہو کہ میں نے کیا کاز کرنا ہے، میں نے جو سامنے والا شخص ہے اس کو، اس کی جو کسی عضو کی صلاحیت ہے اس کو تلف کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے اطلاق صلاحیت عدو. اور اگر اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے، یعنی اس انٹینشن کے ساتھ اگر وہ وار نہیں بھی کر رہا، لیکن پھر بھی دوسری جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، with knowledge that he is likely to cause hurt to any person. اوکے، causes اطلاق صلاحیت عدو، یعنی اگر اس کا انٹینشن نہیں ہے لیکن اس کو نالج ہے کہ اگر میں فلاں شخص کو فار ایگزامپل سریے کے وار سے جو ہے اگر اس کو میں ماروں گا تو اس کی جو نس ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ دب سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے لیکن اس کو نالج تو ہے، یعنی اس کو کس چیز کا نالج ہے کہ دیٹ ہی از لائکلی، یعنی یہاں پہ
پاسبلٹی ہے کہ وہ جو اس کی جو صلاحیت ہے کسی عضو کی وہ تلف ہو سکتی ہے، اس کو وہ ہرٹ جو ہے وہ کاز ہو سکتا ہے اینی ٹو اینی پرسن. تو پھر ایسا جو شخص ہے وہ کیا کرے گا، وہ کیا ہوگا، بائی ڈوئنگ اینی ایکٹ، یعنی وہ جو ایکٹ، وہ جو بھی ان میں کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ شامل ہے، سو اس ایکشنز کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا، وہ کاز کرے گا اتلاف صلاحیت عدو آف اینی پرسن. تو جب کوئی شخص یہ آفینس کمٹ کر لیتا ہے تو آگے جو ہے یہ کچھ کی ایکسپلینیشن اور پنشمنٹ بتا رہے ہیں کہ شیل ان کنسلٹیشن ود اتھرائز میڈیکل آفیسر. ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی آپ سمجھ چکے ہیں. سو اس اتھرائز میڈیکل آفیسر کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی ایک وہ بتائے گا کہ ہاں کسی کی جو صلاحیت ہے کسی عدو کی وہ طلب ہو چکی ہے. بی پنشڈ ود قصاص. اب یہاں پہ جو مین پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے، قصاص ہے. اب یہ جو پنشمنٹ ہے جو یہ ہمیں کون بتاتا ہے، یہ ہمیں پاکستان پینل کوڈ کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ پنشمنٹس کے بارے میں بات کرتا ہے. تو جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ ایک لسٹ آف پنشمنٹس دیتا ہے، یعنی اس میں ڈفرینٹ کائنڈز آف پنشمنٹ ہیں، آلموسٹ 10 ٹائپس کے پنشمنٹ ہیں. اور جب بھی کوئی شخص آفینس کمٹ کرتا ہے PPC کے انڈر کہ ان کی پنشمنٹ جو ہے وہ اس کے آفینس کے اکارڈنگ اسی سیکشن سے جو ہے دی جاتی ہے. اور اس میں جو ٹاپ 1 ہے قصاص وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں تعزیر بھی ہے، اس میں عرش بھی ہے، اس میں دمن بھی ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں سے جو اس سیکشن میں جو پنشمنٹ قصاص لکھی ہوئی ہے نا، یہ یہاں سے لی گئی ہے. اور اس میں ایک دوسری جو ہے پنشمنٹ وہ ہے یہ جو 8 نمبر کی ہے، یہ امپریزنمنٹ ہے. اور اس سیکشن کے اندر جو امپریزنمنٹ ہے وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں، ریگریس اور سمپل، یعنی 2 ڈسکرپشنس کی ہوتی ہے. اوکے، سو یہ جو پنشمنٹس ہیں یہ اس سیکشنز کے حوالے سے ریلیونٹ ہے. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی اتھرائز میڈیکل آفیسر کی رپورٹ کی کنسلٹیشن کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اطلاق صلاحیت عدو کمٹ کیا ہے، تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ قصاص ہو. اور جو قصاص ہے نا وہ تب اپلائی ہوتا ہے جب 2 قسم کے جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہو جائیں. ایک تو یہ کہ جو ہو ایور ہے اس نے جو اینی پرسن ہے اس کی جس عضو کی صلاحیت کو ڈیمیج کیا ہے یعنی ختم کیا ہے وہ بالکل کیا ہو، وہ پرفیکٹ ایکویلٹی ہو. ان کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ دا پرنسپل آف ایکویلٹی. سو بالکل اسی کا اتنا ہی جو صلاحیت ہے اس کی آرگن کی اس کو ڈیمیج کر دیا جائیں. سو یعنی 1% نہ کم اور 1% نہ زیادہ، تو اس کو پرنسپل آف ایکویلٹی کہا جاتا ہے. اور جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو offender ہے یعنی جو ہو ایور ہے جس نے offense کمٹ کیا ہے، جب اس سے قصاص لیا جا رہا ہے تو اس کی جو لائف ہے اس کو کوئی تھریٹ نہ ہو. یعنی بدلہ لیتے وقت جو ملزم ہے اس کے جسم کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچے جس سے اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو سکے، یا کوئی دوسرا سلامت آرگن جو ہے وہ تباہ ہو جائے. سو یہ جو قصاص والی پنشمنٹ ہے اس کو ہم سیم اسی ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ اے اگر بی کی ناک پہ وہ آنکھ پہ وہ کر دیتے ہیں اور اس کی بینائی جو ہے چلی جاتی ہے. اب اگر اس کی بینائی چلی جاتی ہے ایک آنکھ کی اور اس کے اوپر قصاص جو ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے، یعنی اے نے بی کو مارا، بی کی بینائی چلی گئی. بی کون ہے، بی وکٹم ہے، اور اے کون ہے، اے آفینڈر ہے. ٹھیک ہے، اے آفینڈر ہے. اب اے کو پنشمنٹ ملی ہے کس چیز کی، قصاص کی. یعنی اس کی بھی اگر اس کی رائٹ آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، رائٹ آئی کی، تو قصاص میں یہی ہوگا نا کہ جو اے ہے اس کی بھی جو رائٹ آئی ہے اس کی بینائی کو یعنی ڈیمیج کر دیا جائے گا. سو اس کے لیے ایک سائنٹیفک میتھڈ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جیسے پہلے تو میں نے یہ کہا کہ 2 کنڈیشنز اپلائی ہونی چاہیے کہ اے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، یعنی اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو اس کے ساتھ سے. ٹھیک ہے، اور جو دوسری چیز وہ یہ ہو کہ وہ بالکل پرنسپل آف ایکویلٹی کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہو. سو اگر یہ دونوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو پھر اس صورت میں جو ایک سائنٹیفک میتھڈ یوز کیا جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں دا ہاٹ میرر ٹیکنیک. سو اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو ملزم ہے نا، اس کیس میں جیسے اے ہے، اس میں اس کی جو یعنی سلامت آنکھ جو ہے اس کو کھلا رکھا جاتا ہے جس کا قصاص لینا ہوتا ہے،
اور اس کے سامنے ایک بہت گرم لوہے کا ٹکڑا یا آئینہ جو ہے، جو ہاٹ مرر ہے یا ہیٹڈ میٹالک شیک ہے، وہ رکھا جاتا ہے. اور اس گرم مرر سے جو نکلنے والی جو شدید ترمر اور ریڈیشنس ہے نا، وہ کیا کرے گی، وہ ایک کا جو ریٹنا ہے آنکھ کا اور جو آپٹک نرو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے سن کر دیتا ہے، یعنی بلائنڈ کر دیتی ہے. لیکن باہر سے اس کی جو آنکھ ہے، جو باہری ڈیلا ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ بالکل صاف اور صحیح رہتا ہے. یعنی اس سے نہ تو خون بہتا ہے، نہ ہی اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اور روشنی جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، یعنی اس کی جو بینائی ہے وہ بھی برابر ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ یعنی اس کو اگر قصاص اس صورت میں اپلائی کرنا ہو تو پھر اس ایگزامپل میں اس طرح قصاص جو ہے وہ اپلائی ہو. اور یہ جو باتیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اسلامک شریعہ کی دو بہت ہی امپورٹنٹ اسلامی جورسپروڈنس یعنی فقہ کی بہت ہی مشہور کتابیں ہیں، اور اس کو کہتے ہیں فتاوی ہندیہ، اور جو دوسری ہے اس کو کہتے ہیں الفدایہ. تو یہ ان بکس میں جو ہے یہ جو طریقہ ہے نا قصاص کا، پرٹیکولرلی جو عام کے لحاظ سے ہیں ان میں منشن ہے. جو فتاوی ہندیہ ہیں اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ضرور، ٹھیک ہے. اسے فتوی عالمگیری بھی کہتے ہیں. اور اسے جو سب کانٹیننٹ میں جو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھے، انہوں نے اس کو 17 سینچری میں یعنی 1600 کا جو ایرا ہے اس میں بنوایا تھا. اور انہوں نے جو عالمگیر تھے انہوں نے پورے جو سب کانٹیننٹ ہیں اس سے جو 500 ایکسپرٹس علماء تھے، یعنی جو اسلامک اسکالر تھے، ان کو جمع کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ایک ایسی لیگل بک لکھیں جس سے پورے جو سب کانٹیننٹ ہے اس کا جو جسٹس سسٹم ہے، یعنی عدالتی جو نظام ہے وہ چلایا جا سکے. اور اس وجہ سے اس بک کو فتوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے. اور اس بک میں جو کرمنل لا ہے، جو سول لا ہے اور جو کمرشل لا ہے، اس کے تمام جو پرابلمس ہیں اور ان کی جو سلوشنس ہیں وہ موجود. اور جو دوسری بک ہے الہدایہ، یہ لکھی گئی تھی 12th سینچری میں، اور اس کو جو ہے لکھا گیا تھا 1100 میں، ٹھیک ہے 1100 میں. اور سینٹرل ایشیا کے ایک بہت ہی بڑے اسکالر تھے، اس کا جو نام ہے وہ ہے شیخ برہان الدین المرغنانی. یہ بک انہوں نے لکھی تھی جو الہدایہ ہے. اور یہ نہ صرف لا کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو لاجک ہے اور شریعہ کی جو سائنس ہیں اس کو بھی ایکسپلین کرتی. اور جب برٹشر یہاں آئے تھے نا سب کانٹیننٹ میں، تو انہوں نے سب سے پہلے جو الہدایہ ہیں اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی تھی، تاکہ وہ جو مسلمس کے جو لاز ہیں ان کو سمجھ سکیں. اور یہاں پہ تو میں نے آپ کو صرف یعنی آئی کی ایگزامپل دی، ٹھیک ہے، آئی سائٹ کی. اور یہ باقی ارگن میں بھی اگر ممکن ہونا، فار ایگزامپل جو ہماری جو دانت ہے، ٹیتھس ہیں، اگر کسی کا کوئی دانت جو ہے وہ یعنی اس کی جو صلاحیت ہے اس کو اگر دانت کیا ہے، ایک عضو ہے نا، ٹھیک ہے، اگر اس کی صلاحیت کو طرف کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی اگر کورٹ کی طرف سے اس کو قصاص ملی ہے تو اس کی جو اگر قصاص کروائی جائے یعنی امپلیمنٹ کروایا جائے گا تو اس کے ذریعے سے یہ جو کنٹرول روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کے لیے وہ کروایا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو روٹ کینالس ہیں وہ کروائے ہوئے ہوں. یعنی جو ماڈرن ڈینٹل سرجری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دانت ہوتا ہے اس میں چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں ڈاکٹرز، جو سرجنز ہوتے ہیں، اور اس کی جو اندرونی ایکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں نا، جو پلپ نرو ہوتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں، پلپ نرو، اس کو جو ہے کیمیکل جیسے ارسینک پیسٹ ہے یا کوئی اور اگر کوئی ماڈرن ڈیڈننگ ایجنٹس اگر ہیں تو ان کو وہ یوز کرتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ڈیڈ کر دیتے ہیں. یعنی دانت جو ہے وہ باہر سے بالکل سلامت نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ تو نہیں ہے نا، اطلافی عدو کی بات تو نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو اطلاقی صلاحیتی عدو کی بات ہو رہی ہے. اور دانت کیا کام کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے، چکھنے کے لیے بھی کام آتے ہیں. یہاں پہ جو افینڈر ہے اس کا دانت بالکل سلامت رہتا ہے، پر اس کی جو صلاحیت ہے چکھنے کی، ٹھنڈا گرم محسوس کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتی. تو اس میں پھر 100% کیا ہوتی ہے، جو پرنسپل آف ایکویلٹی ہے نا وہ اسٹیبلش ہوتا ہے اور درد بھی نہیں ہوتا.
یعنی یہ تو کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ قصاص جو ہے وہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ قصاص کے لیے دیکھا جائے گا کہ کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اینڈ اف دا قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل keeping in view the principle of equality in accordance with the injunctions of Islam۔ ٹھیک ہے، اس کو تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ پرنسپل آف ایکویلٹی ان اکارڈنس ود انجکشن آف اسلام کا کیا مطلب ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ جتنی بھی جو پنشمنٹ ہے قصاص کیا ہے، یہ ایک اسلامک جورسپروڈنس کا کی پر پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سچویشنز کی وجہ سے جو قصاص ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ دا offender shall be liable to عرش۔ سو اگر قصاص جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت کی وجہ سے، تو پھر جو سیکنڈ ٹائپ آف پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرش ہے، پھر وہ لاگو ہوگی۔ جو فرسٹ ون ہے وہ کیا ہے؟ وہ قصاص ہے۔ اب یہ جو پنشمنٹ ہے، اوکے، اس میں ایک بھی دی گئی ہے، تو پھر تو اس کو عرش ملے گی۔ اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ اینڈ میں آلسو بی پنش ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن، ٹھیک ہے، یہ وہی امپریزنمنٹ ہے جس کو ہم سیکشن نمبر 53 میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ وہی ایدر ڈسکرپشن ہے، سمپل یا ریگریس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر از اے تعزیر۔ یعنی اس سیکشن میں 3 ٹائپس کے پنشمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہیں، قصاص، عرش اور تعزیر۔ اور یہ جو تینوں پنشمنٹ ہیں یہ اگین جو اس چیپٹر کا ڈیفینیشن کلاس ہے 299 اس میں جو ہے بتائی گئی ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ قصاص، عرش اور تعزیر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ سو اگر قصاص اپلائی ہوتا ہے تو قصاص اپلائی ہوگا، اگر قصاص کسی بھی ریزنس کی وجہ سے اپلائی نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو عرش کی سزا۔ جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی ہیئر رنگ کی، کہ اگر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی جو ہیئر رنگ ہے اگر وہ 50% لوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں اگر جو قصاص ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، جو میڈیکل سائنس ہے نا، اس میں جو کان کی اندرونی جو پردے ہیں اگر اس کو سوئی سے مار کر ایگزیکٹ 50% بہرا کرنا جو ہے نا وہ بالکل ناممکن ہے۔ یا تو جو ہیئرنگ ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ 100% مطلب بندہ بہرا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بالکل نہیں ہوگا، چونکہ جو پرنسپل آف ایکویلٹی ہے وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قصاص جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ڈراپ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر کیا لگے گا؟ عرش لگے گا۔ اور جو سیکشن نمبر 299 ہے وہ کہتا ہے کہ عرش کیا ہے؟ وہ ایک مانیٹری کمپنسیشن ہے۔ سو یہ سیکشن نمبر 299 ہے، یہ ڈفرینٹ ٹرمز کو ڈیفائن کرتا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ عرش مینس دا کمپنسیشن اسپیسیفائڈ ان دس چیپٹر ٹو بی پیڈ ٹو دا وکٹم اور ہز ہیئر انڈر دس چیپٹر۔ اگر کمپنسیشن ہے کون سی اگر پیڈ کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ بنی ہے، کس کو کی جائے گی؟ یعنی ہرٹ کی صورت میں وکٹم کو ڈائریکٹ پے کی جائے گی۔ اگر وہ وکٹم جو ہے اس کی ڈیتھ کاز ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں وہ جو عرش ہے وہ اس کے ہیئرس کو ملے گا جو اس کے ورثاء ہوئیں گے۔ اور دوسری جو پنشمنٹ تھی وہ قصاص اور تعزیر تھی جو اس سیکشن میں منشن تھی، تو وہ بھی اس چیپٹر میں اس سیکشن میں منشن ہے۔ قصاص مین پنشمنٹ بائی کازنگ سملر ہرٹ، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کی عضو کی کوئی صلاحیت جو ہے وہ طلب کی گئی ہے تو اس کے ساتھ بالکل وہی جو پرنسپل آف ایکویلٹی ہے وہ سملر ہرٹ اس کو کاز کیا جائے ایٹ دی سیم پارٹ آف دا باڈی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دائیں آنکھ کی نظر جو ہے وہ طلب ہو گئی ہیں تو اس کو قصاص کے طور پر اس کی بائیں آنکھ کی جو دوسرا بندہ ہے ہو ایور ہے اس کی بائیں آنکھ کی نظر کو طلب کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اوکے۔ اور پھر تیسری جو پنشمنٹ تھی وہ تعزیر تھی، اور تعزیر جو ہے جو قصاص، دیت، عرش اور دمن کے علاوہ ہیں اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ سو اگر قصاص جو ہے کسی بھی ریزنس کی وجہ سے اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر اس کو تعزیر لی جائے، عرش اس کو پے کرنا ہوگا۔ اب جب ہم نے کہا نا کہ عرش جو ہے وہ کیا ہے، ایک مونیٹری کمپنسیشن ہے، اگر یہ منی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب اس نے جس صلاحیت سے عدو کمٹ کیا ہے اس کو کتنا عرش دینا ہوگا؟ یہ اسی چیپٹر سے ہمیں آگے جو ملٹیپل سیکشنز ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا، اور یہ ہیں سیکشن نمبر، اوکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ ٹائٹلز دیکھیں، بعد میں پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں، عرش فار سنگل آرگن، عرش فار آرگن ان پیئرز، عرش فار آرگن ان کوادروپلیکیٹ، اینڈ عرش فار فنگرز، عرش فار ٹیتھ، اینڈ عرش فار ہیئر، اور اوکے۔ سو یہ اس کو ہم پھر آگے جا کے اس کو ایکسپلین کریں گے، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ جو عرش ہے وہ کتنا دینا چاہیے. اور عرش کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے جو لازمی ہے وہ کیا ہے، اینڈ مے آلسو، یعنی اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہیں تو وہ کیا کر سکتی ہیں، وہ دے سکتی ہیں، یعنی اوبلیگیٹری نہیں ہے. ایک دوسری بھی پنشمنٹ ہے، اور وہ پنشمنٹ کیا ہے، امپریزنمنٹ، یعنی اس کو قید میں بھی بھجوا سکتی ہیں، سمپل امپریزنمنٹ یا ریگرس امپریزنمنٹ، جو کورٹ کی مرضی کو. اگر وہ مناسب سمجھے کہ صرف عرش کافی ہیں تو اس کو صرف عرش دے گا. اگر وہ کہیں کہ نہیں صرف عرش کافی نہیں ہے تو پھر اس کو عرش بھی عرش تو ہر حال میں پے کرنا پڑے گا. دیکھیں عرش کے ساتھ کیا لے کے ہوا ہے، شل لے کے ہوا ہے، یہ تو اوبلیگیٹری ہے، یہ تو اس کو پے کرنا ہی پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہیں تو اس کو امپریزنمنٹ بھی دی گی ادھر ڈسکرپشنس کی، جو کیا ہو سکتی ہیں، میں ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 10 ایئرس تک. یعنی اوبلیگیٹری نہیں ہے کہ وہ 10 سال تک جائے گا، یعنی 10 سال تک اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کورٹ ایکسٹینڈ کر سکتی ہیں، یعنی یہ 10 سال سے کم بھی ہو سکتی ہیں. ایزا تعزیر، یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عدو کی جو صلاحیت ہے اس کو طلب کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو پرنسپل آف ایکویلیٹی کے بیس کے اوپر قصاص دینا پڑے گا. اگر کسی بھی وجہ سے جو قصاص کی کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہیں ہو رہی تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو عرش دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی عرش جو ہے وہ اماؤنٹ ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے، جو عرش ہوتا ہے نا، یہ جو وہ عرش ہے یہ ایکول ہوتا ہے دیت کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے، کیونکہ دیت کی اماؤنٹ تو فکس ہے نا، اور وہ کیا ہے 30 گرام جو سلور ہوتی ہے اس کا جو کرنٹ ریٹ ہے اس کے برابر ہوتا ہے. تو جو عرش ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ دیت اور ملٹیپلائی بائی جو آرگن ہے نا اس کی جو پرسنٹیج ہوگی اس کے برابر دیا جائے گا. اب یہ جو پرسنٹیج ہے، یہ جو ابھی آپ نے سیکشن دیکھے جو 337 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس میں جو ہے یہ پرسنٹیج وغیرہ جو ہے یہ منشن کی دی ہے، تو وہاں سے یہ عرش جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور اس کو ہم نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں کور کریں گے. سب سے پہلے قصاص ہوگا. اگر قصاص جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اس کو عرش پے کرنا پڑے گا، اور عرش کے ساتھ عرش اوبلیگیٹری ہے، اور عرش کے ساتھ ساتھ کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو امپریزنمنٹ دے جو 10 ایئر تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں ایزا تعزیر. ٹھیک ہے، سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس نے ہمیں 2 سیکشنز کو کور کیے، اطلاق صلاحیت عدو کو. اور اگین میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ اگر آپ ان سیکشنز کو فالو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو سیکشن نمبر 332 ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ اسی سے آپ کی جو بیس ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہوگی. سو آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچنس ہیں اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.